زندگی پیسے جمع کرتے ہیں، ایک زیارت امام حسین کی مل جائے اور ایسے حالات ہوئے اس بچی کو بھی بہت حسرت تھی۔ شام کے زندان میں بھی اپنے بھائی سے یہی پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ امام فرماتے تھے بہن یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ جب حضرت مسلم شہید ہوئے نا، امام کو خبر پہنچی، امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بچی بنی ہاشم کی پہچان تھی، بابا ماما بابا خیریت سے ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی دیکھ رہی تھی کہ جب باپ دنیا سے چلا جائے تو سروں پہ ہاتھ پھیلا جاتا، لیکن اس بچی کو پتا نہیں تھا عاشورہ والے دن قانون بدل جائے گا۔ روز عاشورہ گئی، ایک ایک کر کے جو گئے وہ واپس نہیں آئے۔ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے، بھائی علی اکبر گیا واپس کیا، بھائی اونو محمد گئے واپس کیا آیا، بھائی قاسم بھی گیا واپس کیا آیا، چچا عباس کا بدن تو واپس بھی نہیں آیا۔ صبح سے دیکھ رہی ہے، اب سوچے اس بچی کا جگر کیسا تھا۔ جیسے ہی امام حسین کی سواری چلنا شروع ہوئی، سواری سے لپٹ گئی، امام نے دیکھا بچی، امام نیچے اترے، بچی نے بابا کو گلے لگا، یہ کیا، بچی جانتی تھی بابا واپس نہیں آئے گا۔ بیٹیوں والوں، آپ کی بھی چھوٹی بیٹیاں ہوگی، جب باپ گھر سے جا رہا ہوگا چھوٹی بیٹی سب سے آخر میں آتی ہے، پوچھتی بابا کب آؤ گے؟ اس بچی نے یہ نہیں پوچھا بابا کب آؤ گے، بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا۔ امام نے فرمایا بیٹا اب دیر ہو گئی، کچھ کہا بچی سے، بچی خاموش ہو گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ امام نے بچی سے کہا آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آؤ، ہم قربان جاؤ۔ بچی انتظار کرتی رہی، شام غریباں سب لٹ گیا، خیمے جل گئے، جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی، مقتل کی طرف بی بی گئی، دشت کربلا ہے، رات اندھیرا، سر مریدہ بدن بکھرے پڑے، بکھرے پڑے۔ بی بی نے کیا دیکھا، بچی ایک سینے پہ سو رہی ہے، رات کا وقت ہے نا، نظر کچھ نہیں آتا، بی بی نے بچی کو اٹھایا، کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا بوبی جان آپ جانتی ہیں مجھے بابا کے سینے پہ سو رہی ہے، آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی
رکا ہوا کارواں کیسے سوار ہوا میں نہیں پڑھوں گا، مگر انہیں گزارا مقتل کے پاس سے گیا۔ رات کو بدن کیسا تھا نظر نہیں آیا، صبح روشنی میں جب امام سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نا، روح پرواز کرتی بی زینب نے نیچے گرا دیا، وہ بیٹھ گیا، حضرت حسین یہ حسین ہے جس کے بدن کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے خون میں غلطیدہ ہے، وہ بچی جو رات کو بابا کے سینے پہ سوئی روشنی میں پہچان نہ پائی، پھوپھی سے کہا پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟ غریب حسین چکیاں پیس کے جسے بالا دونوں کی ٹاٹوں نے بدن پامال کر دیا۔ کارواں کوفہ سے شام، شام کا دربار، بس ایک دو منزلیں خدا کی بیٹیوں کی نصیب اچھے ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں نا، بیٹا گرے اسے سختیوں میں پلنے دو، بیٹی گرے فوراً اٹھاؤ، کل اس کا نصیب کیسا ہو۔ شام کے دربار میں یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے کھڑی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ کسی بیٹی کو ایسے کچھ نہ دیکھا، اس نے دیکھا یزید مسند پہ بیٹھا ہے، تشت پہ امام کا سر ہے، یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی سے ان لبوں کو جنہیں رسول بوسہ دیتے ہیں۔ میں نہیں پڑھ سکتا ہے دراؤ میں، نہ جانے اس بچی نے کیسے دیکھا ہوگا، یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ شام کے زندان میں بچی کا جانا تھا، بچی سے صبر نہ ہوا، بابا 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 شور بلند ہوا، یزید کے کانوں تک پہنچا، کہا کیسا شور ہے؟ کہا بچی بابا بابا کر رہی ہے، جاؤ اسے بابا دے دو۔ جب بہت دنوں بعد باپ گھر آئے نا، تو چھوٹی بیٹی سب سے پہلے ملتی ہے، بیٹیوں والوں نا اپنے بیٹیوں والا، اور جب ملتی ہے نا تو شکایت کرتی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد اماں نے بڑا تنگ کیا، بھائی نے بڑا تنگ کیا، میں قربان جاؤں اس بچی پر۔ جب بابا ملا نا پشت کپڑا ہٹایا، تھوڑے دنوں بعد بابا خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں کے تازہ چھڑی کے نشان تھے، بچی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لگا